والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم نے قرآن حکیم اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تو انو دین او لے لو، جس تو روکن اس تو رک جاؤ۔ آیت کریمہ دے ان الفاظ مختصر جے الفاظ اندر اللہ نے پوری حیاتی دا فلسفہ رکھ دیتا ہے۔ ان الفاظ نے دسیا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تے اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی دے اندر جو شامل کرنا ہے اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق شامل ہوئے، جس چیز میں اپنی زندگی جو باہر کڑنا وہ اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے۔ یہ فارمولہ اگر بندہ اپنی زندگی تے لاگو کر لوے تے دنیا بھی سنور جاندی ہے تے آخرت بھی سنور جاندی ہے۔ محمد اویس صاحب دی شادی دے موقع تے آج اہتمام کیتا گیا ہے، انہوں دے کار والیاں نے، انہوں دے عزیز و کارم نے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد زاہد صاحب نے اس گل دی ترغیب دیتی۔ یہ بہت نیکی دا کام ہے کہ اسی ایک اچھا کام، ایک سونا کام حضور دی سنت ادا کرن جا رہے ہیں، تو او دی بنیاد جڑی ہے وہ شریعت دے خلاف کاماں تے نہ رکھیے بلکہ اللہ دے رسول دے ذکر تے رکھیے۔ اسی وہ طریقہ اپنا سامنے رکھیے جس طریقے دے مطابق اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادیاں دے نکاح کر کے انہوں رخصت کیتا ہے۔ جو وہ طریقہ سامنے ہو جائے گا تو سارے سارے واسطے کام سوکھا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، سارے علماء وقتاً فوقتاً دستے رہندے نے تواڈے اس علاقے چ ماشاءاللہ علماء جماعت اہل سنت بڑے متحرک نے، بزرگوار حضرت مولانا قاری محمد سرور صاحب زاہد صاحب قبلہ اور مولانا حافظ محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا قاری افتخار صاحب اور دیگر جڑے بھی علماء نے، اور اس مسجد امام و خطیب مولانا قاری محمد سفیان صاحب اور جتنے بھی احباب دیگر جڑے موجود نہیں ہوئی، سارے دی گل کردا کہ اپنے اپنے خطبات اندر، تقریراں اندر، اپنے واضح اندر وقتاً فوقتاً تانوں یہ گلاں دس دے رہندے نے، تے میں بھی وہی گلاں سونے مصطفیٰ دیاں دو چار تہاڈی خدمت سے پیش کرنیاں نے کہ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا طریقہ دسیا ہے، انہوں نے زندگی دا ہر شعبہ ساڑھے سامنے بیان کیتا ہے۔ تے نکاح دا جڑا شعبہ ہے، از مولانا محمد عمیر اسلم صاحب ماشاءاللہ گیا جو کسی تھلے نہ بیٹھو، صافتے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ سامنے، تھوڑی جگہ دیو علماء صاحب نے بیٹھنے۔
میرے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دے ہر شعبے سے ساری رہنمائی فرمائی ہے. تو یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ نکاح جیسا اہم شعبہ، شادی جیسا خوبصورت کام جڑا یہ حضور نے ساری رہنمائی نہ فرمائی ہوئے؟ ایسا ممکن نہیں. تو حدیث پاک سماعت فرماؤ، میرے لجپال آقا کریم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، جدو رشتہ کیتا جاندہ ہے کسی دا، کسی بچی نہ رشتہ کیتا جاندہ ہے، 4 خوبیاں دیکھ کے رشتہ کیتا جاندہ ہے. فرمایا لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها، کہ عورت دا حسب نسب دا خاندان ویکھ کے رشتہ کیتا جاندہ ہے، عورت دا حسن و جمال ویکھ کے رشتہ کیتا جاندہ ہے، عورت دا امیر ہونا، عورت دا مال و دولت ویکھ کے رشتہ کیتا جاندہ ہے، اور چوتھا فرمایا اودی دینداری ویکھ کے رشتہ کیتا جاندہ ہے. میرے لجپال آقا کریم نے 4 گلاں بیان کر کے ارشاد فرمایا فاظفر بذالک الدین، فرمایا تو دین نو ترجیح دے. تاریبت یدا کا، تیرے ہتھاں نوں مٹی لگے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جان، یہ پیار دی ڈانٹ ہے، محبت میں فرمایا، لیکن ترجیح جڑی ہے دین نو دینی ہے. یہ فیصلہ تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیتا. اور ساڈے پرانے بزرگ سادہ بندے جدو رشتہ کرن جاندے ہی کوئی گل پوچھ دیندے سی، کڑی نے قرآن پڑھیا ہے؟ کوئی بزرگ بولو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیوں جی بابا جی انجی نہیں؟ پرانے بزرگ جدو رشتہ کرن جاندے پہلا سوال یہ کردے سی بچی نے قرآن پڑھیا ہے؟ نماز پڑھ دیئے؟ گھر دے کام کار کر لیندی ہے؟ بسم اللہ جی کرو رشتہ. تے ہون تے بڑے مسائل بن گئے نا، کہ وہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی انہاں چیزاں نو ترجیح دینی چھڑ دیتی. ساری ترجیحات دین تو نکل کے دنیا زیادہ چلی گئی. ہوں رشتہ کرن تو پہلوں لوگ پوچھ دینے بچی دے نام پلاٹ ہے، لاڑے دولے پوچھ دینے گڈی لے آئے گی، وہ آپ بھی کچھ مرو کر لو کہ سارا وہ کوئی کروانا جی. تو میں آج تواڈے سامنے تھوڑے جا وقت چونکہ محدود ہے تے میرے لجپال آقا دی لاڈلی شہزادی مخدومہ کونین سیدہ دارین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ، آپ دے نکاح مبارک اور شادی دیاں 1-2 گلاں کرنیاں نے. اور یہ ساڈے لیے سبق کی دے اندر سبق کی ہے، انہوں ذرا توجہ نال سننا ہے. سب تو پہلی بات ہے اولاد دی تربیت. بیٹی دی تربیت ایڈی چنگی کیتی ہوئے کہ جنہوں شادی بیاہ دا نکاح دا موقع آوے تو بیٹی اپنے مشورے نہ دیندی پھر دی ہوئے، اے آکھی ابا جی جو تہاڈا حکم ہے سے رکھاں تے. سبحان اللہ، ہولی آکھی ہے. یہ صرف بیٹی واسطے نہیں، بیٹے واسطے بھی یہی مسئلہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ پاک، تسی جان دے ہو میلاد شریف دے ایام چ بالخصوص تس کثرت نال سن دے ہو، بی بی نے ہر آفر دیتی، 100 اونٹاں دی آفر دیتی، مال و دولت دی آفر دیتی، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. انہیں آکھا چل جی انج نہیں مندہ تے نکاح کر لینے، اپنے میری مرضی کر، جو آکھیں گے دیاں گی نکاح کر لا. آپ نے فرمایا ساڈے گھراں چ نکاحاں دے فیصلے بڑے کر دے نے، اسی آپ فیصلے نہیں کر دے. تو نوجوانوں اے جڑی چند دناں دی ہے محبت پیار دا نشہ چڑھیا نا اج کل موبائلاں والےاں نوں، یہ کوئی ککھ بھی نہیں، فضول اور بکواس ہے. یاد رکھو ماں پیو کدی اولاد دا پیڑا نہیں سوچ دے، ماں پیو اولاد دا ہمیشہ چنگا سوچ دے نے. جیڑا منڈا یا تھی پیو ماں پیو کے سامنے آکڑ کے کھلو جاوے نا تے او دا پھر انجام بھی بہت چھتی لوگوں کو پتہ لگ جاندہ. روز اخباراں پڑھ دے ہو، خبراں پڑھ دے نہیں کی بنیا کرو نس کے شادی کیتی تے مہینے بعد اگلے نے وڈ کے سٹ چھڈی. بے شمار اس طرح دی خبراں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ساڈی نویں نسل نو، اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنائے. تو پہلی بات ہے تربیت. ساڈے کول بھی لوگ ہوندے نے جدوں سروں پیروں پانی لنگ جاندا تے آندے نے جی ہن کچھ کرو، کوئی دم درودی کر کے دیو. بچے مندے نہیں. تے میں کوئی گل کرنا پہلوں تھوڑی جی توجہ دے لیندے تے ہن اے ٹائم نہ ہوندا. یہ ہر ویلے جڑا نا جی موبائل سے بڑیا رہنا تے پوچھنا ہی نہیں ماں پیو نے بھی منڈا موبائل سے کی ویندا رہندا ہر ویلے. بچی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل ہے، کیوں موبائل ہے ہر وقت؟ یہ پوچھنا ہی کچھ پرتیتی نہیں کرنی، وہ دا نتیجہ ہے ہی نکل ہے. اللہ پاک تیاں بھیناں نوں حیا عطا فرمائے، ساڈے بچیاں نوں اللہ فرما بردار بنائے، اللہ ایمان نصیب کرے اور اپنے ماں باپ دا بڑیاں دا بزرگاں دا فرما بردار بنائے. تو پہلی بات ہے تربیت. تو میرے سونے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورگی تربیت کائنات سے کون کر سکتا ہے؟ اس حسین تربیت دی وجہ تو کئی رشتے آئے. لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چھے سیدہ زہرہ پاک واسطے
تو میرے حضور نے فرمایا زہرا دے نکاح دا فیصلہ میں نہیں کرنا، میرے سونے رب نے کرنا، میرے سونے رب نے کرنا۔ تے ہن جڑی میں تانوں حدیث سنائی ہے، جڑیاں 4 وجوہات دی بنا تے حکم دیتا گیا ہے شادی کرو، تے جڑی سب تو ودیا وجہ وہ ہے دین۔ تے اے مینوں تانوں حکم ہے کہ اے سوچ کے اے ویکھ کے رشتہ کرن لگے ساریاں چیزاں دی پوچھ پرتیت پرکھ کر کے کرنا ہے۔ تے جدوں انتخاب ہی رب نے کیتا ہے، گل لگدا سمجھ تو آئی نہیں، گل اجے توجہ نہیں کیتی میرے خیال سے، میری تو گل دوبارہ سنیں جی۔ جدو انتخاب ہی رب نے کیتا ہے تو میں قربان جاواں اس علی پاک تو جدا انتخاب سیدہ زہرا واسطے میرے سونے رب نے کیتا ہے۔ رشتے آئے، حضور نے آکھیا میں نو رب دی بارگاہ کے حکم دا انتظار ہے۔ تے ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی نے بھی اپنا رشتہ پیش کیتا، تو حضور نے قبول فرمایا، کہ میں اللہ دی طرف حکم آیا۔ اور ایک روایت دے الفاظ یہ نے کہ خود میرے لجپال نے علی پاک نے بلا کے آکھیا علی میرے سونے رب نے آکھیا ہے میں فاطمہ دا نکاح عرشاں تے علی نال کر چھڈیا، تو فرشاں تے کر چھڈیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لجپال آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ، آپ دی عظمت اور شان اگر انج بیان کریے، تیرے اوصاف با وفا چپ نہ رہے، محبت نہ مل کے پڑھ لگ گونج پہ جانی چاہیے، تیرے اوصاف با وفا با حیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، تو ہے پاکیزہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ تانوں نجاست تو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ دا ارادہ اے وے ہر نجاست، ہر برائی، ہر بھڑا کم نبی دے خاندان والے ہو اللہ تواڈے تو دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تانوں انج پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، دختر مصطفیٰ تیری کیا۔ جنہوں جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے انہیں چپ نہ رہنا۔ میرے نبی پاک دی پاک شہزادی دی گل ہے، میرے تیرے پتر دی کوئی خوبی بیان کرے، ساڈی اولاد دی کوئی خوبی بیان کرے، تعریف کرے، منوں تانوں چنگا لگدا ہے۔ اج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی لاڈلی شہزادی دا ذکر خیر کرنا ہے، اس واسطے ہر بندہ اپنا اپنا حصہ پاؤ۔ اس زبان اللہ نے پاکاں دا ذکر کرنے واسطے دتی ہے، مجھ پہ جانی چاہیے دختر مصطفیٰ
ویکھنا شروع کرنا کیمرے والا کیمرہ گھما رہا ہے میں ویکھنا کیڑی زبان چوپے تے کیڑا ذکر زہرا پاک چھے گونج پا کے اپنا نام زہرا پاک دے غلامہ دے لکھوا رہا ہے ذرا پڑھنے محبت نال دختر حجی صرف علماء بولے نہیں باقی بھی بولو علماء دی محبت ہے مہربانی ہے میرا ساتھ دے رہا ہے کہ اپنے بھی کام آئے گا پڑھ لیں گے آئیت انشاءاللہ ذرا ذوق نال مل کے پڑھ لو محبت نہ دختر مصطفیٰ بات ہے دختر مصطفیٰ کیا بات ہے تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا دختر مصطفیٰ تو حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین خالق کائنات دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا علی رب دا فیصلہ ہے میرے رب دا فیصلہ ہے اللہ سونے نے عرشاں تے نکاح کر کے میں نے حکم دیتا ہے اے او نکاح ہے جدا انتخاب خود رب ذوالجلال نے کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کے باوجود میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک شہزادی کو پوچھے ہے فرمایا میری بیٹی میری لاڈلی شہزادی منو رب کائنات دا حکم ہے تیرا نکاح علی نال کرنا ہے دس تیرا کی خیال ہے پتہ چلیا بیٹیاں نو نکاح تو پہلے پوچھ لینا اونا دی رضا حاصل کرنا میرے سونے نبی دی سنت ہے میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ کرنا آج رشتہ کرن تو پہلے انہاں گلہ دا لحاظ بڑا ضروری ہے آج لوگ سوچ دے نہیں محض دولت دی خاطر پنیاں چرسیاں نشیاں نال دیاں شادیاں کر کے بیٹیاں دیاں زندگیاں نو جہنم بنان والے ہو ذرا سوچو تے صحیح میرے لجپال آقا کریم سرور کونین نے کتنی حسین تربیت فرمائی ہے امت دی تربیت کر کے دسیا ہے سب تو پہلی ترجیح دینداری ہونی چاہیے سب تو پہلی ترجیح دین دا علم رکھن والا ہونا چاہیے اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بظاہر مال و دولت زیادہ کول کوئی نہیں زیادہ دولت دے انبار کوئی نہیں ایتھوں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کول حق مہر دی کی ادا کرنوا سے پیسے کول کوئی نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا علی حق مہر دا انتظام کر تیرا نکاح کرنا ہے ذرا مسلمانوں توجہ کرنا مولا علی نے سونے نبی دا فرمان سنیا اپنی زرہ چکی فروخت کرنوا سے تشریف لے جا رہے ہیں توجہ میرا رکھنا زرہ لے کے فروخت کر تشریف لے جا رہے ہیں اگو یار سونا سجن بیلی حضرت عثمان غنی مل پائے میں کیا میں قربان جاؤں جس وقت یاران دی ملاقات ہوئی پوچھے علی کدھر جا رہے ہو آکھیا سونے نبی نے شرف دمادی بخشے ہے جنہوں میں دماد بنان دا شرف بخشے ہے میرے لجپال آقا کریم نے فرمایا ہے حق مہر دا انتظام کرنا ہے کول اور شے کوئی نہیں توجہ کرنا کول اور شے کوئی نہیں زرہ ویچن جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کنے دی ویچنی جے انہاں پیسے دسے عثمان پاک نے کہے تھوڑے نے یہ تھوڑے نے یہ دی قیمت 500 درہم ہے 500 درہم دے کے آکھیا سودا پکا ہو گیا پیسے تواڈے زرہ میری اور ذرا زرہ لہن تو بعد اللہ اکبر عثمان پاک نے آکھیا پیارے علی اور میدان دے شیر جنگاں دے شیر اپنی شہواں ویچ دے چنگے نہیں لگ دے اور جنگاں دے شیر اللہ دا شیر اللہ دے مصطفیٰ دا شیر میدان سے گرجن والا دشمن نال مقابلے کرنے والا زرہ تو بغیر چنگا نہیں لگدا سودا ہو گیا ہے زرہ دا مالک میں قیمت دے دیتی ہے علی پاک ہن یار دا تحفہ سمجھ کے قبول کر لیا جڑے اج
حضرت عثمان پاک دے بارے زبان درازیاں کر دینے کمینیوں کچھ حیا کرو جدوں کسے دے یار تے کوئی انگلی چک دے یار نسلی ہوئے کدے برداشت نہیں کردہ یار نسلی ہوئے کدے برداشت نہیں کردہ تو حیا کر مولا علی دے یار تے انگلی پہ چکنے تو جاندہ نہیں علی اپنے یاران دے دشمنانو چیر کے رکھ دینا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لوکاں او کہندے نہیں سانو تے پتہ ہی نہیں سی تے سن دے ہیں لڑائیاں سن جھگڑے سن اختلافات سن میں کہا کسے اہل بیت اور صحابہ دے محب کولوں سندا تینوں پتہ لگدا ایتھے لڑائیاں جھگڑے کوئی نہیں ایتھے تے محبت ہی محبت ہے شادی علی دی ہے خرچہ عثمان دا ہے دنیا نو پتہ لگنا چاہیے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل ابو بکر و فاروق عثمان ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے حضرت گرامی قدر 500 درہم بھی مل گیا زرہ بھی واپس مل گئی بڑی خوشی خوشی واپس آئے جدو درہم سامنے رکھے زرہ بھی کول ہے حضور نے پوچھیا علی تو تے زرہ بیچن گیا سیں پیسے بھی لیں زرہ بھی کول ہے آکھیا سونیا یار یاران دی کنڈ نہیں لگن دے دے یار یاران دے سٹ یار یاران دے کندے تے جناب والا سینے دے کندے دے نال کندہ جوڑ کے کھلوندے نے آکھیا رستے جو سمان ملے انہاں آکھیا علی زرہ میں خرید کے پیسے دینا وہاں پھر زرہ دا توفہ بھی دے چھڑیا نے انہاں آکھیا میدان دے شہنشاہ میدانہ چاہی سجدے سبحان اللہ ان ذرا سوچو جدوں حضور تک کے بعد پہنچی میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہونگے یار نے یار دے کیسا محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ان ذرا اگلا مرحلہ بڑی توجہ نہ سننا اج لوگ گلہ کر دینے جناب ابو بکر و عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نہما دی شان و عظمت سمجھ دے نہیں جو منہ دا زبانہ کھول دے میں ذرا حیا کر یہ اپنے آپ نو اہل بیت دا محب کہنا ہے اپنے آپ نو حسنین کریمین دا منن والا کہنا ہے کہ پھر یاد رکھ حسنین کریمین دی اماں دے نکاح دے گواہاں وچوں ایک دا نام ابو بکر ہے ایک دانا ابو بکر ہے دوسرے دانا عمر ہے ایک دانا ابو بکر پاک ہے دوسرے دانا عمر پاک ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑے حسنین کریمین دی اماں جان تے ابا جان دے نکاح دے گواہ دے انہاں نو دنیا ابو بکر و عمر دے نا تو یاد کر دیئے میرے لجپالا کا کریم نے سیدہ زہرا پاک نو آکھیا میری بیٹی میں تیرا حق مہر 480 درہم رکھے ہے اور بعض روایتیں 400 مسکال چاندی دا ذکر کیتا سیدہ پاک خاموش ہو گئیاں آپ خاموش ہو گئیاں میرے حضور نے پوچھا بیٹی مہر پسند نہیں آیا مہر تھوڑا ہے آکھیا ابا دی ہرگز نہیں آکھیا پھر خاموشی دا سبب کیے عرض کی ابا حضور قریش دیاں باقی بچیاں دے نکاح بھی ہون تے حق مہر مال و دولت روپیہ پیسہ ہوئے محمد مصطفیٰ دی شہزادی دا نکاح بھی ہوئے تے حق مہر درہم دینار ہون آکھیا بیٹی چانی کیے عرض کی ابا جان فاطمہ دی خواہش ہوئے میرا حق مہر امت مصطفیٰ دی بخشش رکھیا علماء اہل سنت اہل سنت رضا میرے
سرکار نے آکھے یہ کیڑا کو اوکھا کام ہے ہائے 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 کیا کام ہے یہ کیڑا کو اوکھا کام ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں کر لینے سرکار نے رب دی بارگاہ چرد کی سونے مالکہ جس میری بیٹی دا نکاح تو کیتا ہے نا او دی اے فرمائش ہے اللہ سونے نے آکھیا مسئلہ ہی کوئی نہیں جبریل امین ریشم دے ٹکڑے پہ اے دستاویز لکھوا کے رب دی بارگاہ جو لے کے حاضر ہوئے کہ زہرہ پاک دے نکاح دا حق کے مہر امت مصطفیٰ دے گناہگار کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا محبت نہ مل کے پڑھ لو ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا جڑا بہتا نہیں پڑھ سکتا اینا تے کہہ سکتا ہے سیدہ زہرا حضور دی شہزادی دا نام ادب نہ لینا ہے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ نہیں انج چس کوئی نہیں میرے نبی پاک دی پاک شہزادی دا نام محبت نہ لینا ہے اس نیت نہ لینا ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن سرکار دی پاک شہزادی دی نسبت ساری بخشش دا سامان بنے گی تو ان میں ویکھنا پہلے ادھر والے بندیاں تو لا کے آخری تک کیڑا بندہ ہے محبت نہ زہرا پاک دا نام لیندا ہے تے گردن جھکا کے زہرا پاک دی بارگاہ تے سلام کردا ہے ہمارا دین و ایمان ہے جناب جڑا جڑا بولے اللہ انہوں جزا دے جڑا اجے تک نہیں بولے یا کوشش کر رہے ہیں اللہ انہوں ہی ہمت دے محبت نہ مل کے پڑھ لو ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سلامتی ہوئے جناب سیدہ زہرا نبی کی جان جانا نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا حضرت گرامی قدر اجدہ مولوی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مناقب بیان کرن تو زبان کھٹ کے رکھ دے کدی کوئی مسئلہ کدی کوئی مسئلہ کدی کسی مسئلے چروڑا کدی کسی مسئلے چروڑا میں کیا کملیا کچھ تے خیال کر جنہوں تو کہہ رہے ہیں خطا تے سنگرہ حیات کر اس زہرا پاک نو اپنے نکاح دے ویلے بھی مصطفیٰ دی امت دا خیال میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گناہگار امت دا خیال ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے چند چیزاں حضرت سیدہ زہرا پاک نو جہیز دے نام تے عطا فرمائیاں جدے اندر کھجور دا بنے ہویا بستر بھی ہے جدے اندر ایک کمبل بھی ہے ایک چکی بھی ہے ایک پیالہ بھی ہے کچھ اور اس طرح دیا چیزاں میرے لجپال آقا کریم سرور کونین اپنی
شہزادی نو یہ چیزاں دے کے رخصت فرما رہے نے، ورنہ میرے کائنات دے مالک و مختار آقا جو چون جو دینا چان کائنات دی ہر شے دے سکدے نے۔ میرے لجپال نے فرمایا اے عائشہ لو شئت لصارت معی الجبال من الذهب والفضہ، اے عائشہ اگر میں چاہواں تے پہاڑ سونے تے چاندی دے بڑھ کے میرے نال چلن، سونا چاندی چیز ہی کوئی نہیں، میرے لجپال آقا دے اختیار چ کائنات دی ہر دولت ہے، پر میرے سونے نبی نے چند چیزاں شہزادی نو دے کے رخصت کیتا تاکہ میری امت دے ماڑے لوگ کل جدوں اپنے گھروں دھی نو رخصت کرن گے غمگین نہ ہون، پریشان نہ ہون، اے تصور کریا کرن کائنات دے مالک جڑے ہر شے دے سکدے سی انہاں تھوڑا سامان دیتا ہے تاکہ غریب گھر دی بیٹی رخصت ہو دیا سیدہ زہرا پاک دی سیرت نو سامنے، ورنہ میرے لجپال آقا کریم دی شان ہے وے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، محبت نہ پڑھ لو، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سیدہ زہرا پاک حضرت مولا کائنات دے گھر چلیاں گئیاں، نکاح ہو گیا، عرصے بعد ایک دن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو راتی لیٹ کر آئے تے سیدہ زہرا پاک انہاں دے انتظار چ جاگ رہی ہیں سن تے آندے پوچھیا اج تاخیر دا سبب کی ہے؟ انہاں آکھیا اج آقا کریم دی بارگاہ چ بیٹھے ہاں حضور دے فرمان سن دیاں واہ ٹائم لنگ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، تے آپ نے بڑا اشتیاق ہوتا سی کہ میں نے پتہ لگے ابا جی نے آج کی فرمایا، آج کی فرمایا، کہ پوچھن لگ پہیاں آج میرے ابا جی نے کی فرمایا، کہ مولا علی پاک آکھن لگے آج آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دی شادی دا تذکرہ فرمایا، تے سیدہ زہرا پاک دے دل سے خیال آیا کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی دے نال نال بادشاہ بھی سن، نبی بھی سن تے بادشاہ بھی سن، تو میرے حضور نے فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہاں، تو انہاں دیاں ذمہ داریاں نال بادشاہت والیاں بھی سن، تے آپ نے پوچھا پھر حضور نے کی بیان فرمایا، تے مولا علی نے کوئی ویسے گل نہیں کی تھی، ویسے گل سنائی جی میں سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی نو ہیرے جواہرات تے بہت کچھ دیتا، آپ دے دل سے خیال آ گیا کہ کتے علی پاک دے دل سے یہ گل تے نہیں آئی کہ میں جہیز تھوڑا لے آندا ہے، یہ سوچ آئی، رات مولا علی نے خواب دیکھا جنت اور جنت دے اندر عالی شان تخت، ہیرے جواہرات نال مرصع تخت، جڑاؤ والا سونا تخت، اتنے سیدہ زہرا پاک تشریف فرمانے، آپ دیاں خادماواں کنیزاں آپ دیاں بندیاں ساریاں خواتین سامنے حاضر نے، ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری بچی جہاں لباس ہیرے جواہرات دا ہے، تے ہاتھ وچ ٹرے لے کے جہاں اندر ہیرے جواہرات بھر کے سامنے کھلوتی ہے، صرف یہی تمنا ہے ایک نظر سیدہ میرے وال ویکھ لے، سیدہ ایک نظر میرے وال ویکھ لین، تے آپ توجہ ہی نہیں فرما رہی ہیں، وہ ہیرے جواہرات دے پلیٹ پر کے ٹرے پر کے سامنے کھلوتی ہے، تے علی پاک نے خواب وچ پوچھیا فاطمہ اے کون ہے جیڑی ایڈی چاہت نال تواڈے سامنے کھلوتی تے تسی توجہ ہی نہیں فرما رہی؟ آکھیا سلیمان علیہ السلام دی بیٹی ہے، مالک کونین ہے گو
اور میں اپنی بیٹیاں واسطے نصیحت ہے، سیدہ زہرا پاک جو مولا علی پاک دے گھر آ گئی ہیں نا رخصت ہو کے، تے گھر دا نظام ایڈا سونا چلایا، آپ دے وصال تو بعد مولا علی نے ایک جملہ آکھیا، انہاں آکھیا فاطمہ مرگا کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے میرے گھروں جنت بنا دیتا کیونکہ فاطمہ آپ جنت دا پھل سی۔ اللہ پاک ساڑیاں بچیاں نو سیدہ زہرا پاک دیاں کنیزاں بنائیں، انہاں دی سیرت طیبہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اپنے خوشی غمی دے سارے معاملات اللہ سونا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پاک طریقے دے مطابق کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔